بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ سومیہ وسیم۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع والدین کے حقوق ہے۔ والدین کا رتبہ ایک عظیم رتبہ ہے۔ والدین اپنے بچے کی پرورش شروع دن سے کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہی بچہ جوان ہو کر اپنے والدین کا حکم نہ مانے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ پھر اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کے مقابلے میں اف تک نہ کرنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے رحم دلی کے ساتھ انکسار سے جھکے رہنا، اور کہتے رہنا، اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پرورش کیا ہے۔ ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ان کا ہر درجہ احترام کرنا چاہیے۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ گویا والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، اور ان میں سے بھی ماں کے حقوق اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کو راضی کیا گویا اس نے اپنے رب کو راضی کیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی ہر طرح سے خدمت کرے، ان کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، انہیں یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ بے سہارا ہیں، اور ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے اچھے تعلقات رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اکثر دیکھا گیا ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں کہ ہم سے والدین سنبھالے نہیں جاتے، ہم پر ذمہ داریاں ہیں، کام کا بوجھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر بچہ معذور پیدا ہو تو کیا والدین اسے عیدی سینٹر میں جمع کراتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بیمار ہوئے کو جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کراتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس خوبصورت حدیث کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، خواہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، اور ہمیشہ ان کے حکم پر عمل کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔